السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امیزنگ سٹوریز کے معزز سامعین، آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ میں آپ کو دنیا کی حقیقت کے بارے میں قرآنی تصور، حدیث کی روح سے اس دنیا کی حقیقت اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک خوبصورت مثال جو انہوں نے اس دنیا کے لیے دی ہے بیان کروں گا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس دنیا کی ریالٹی، اس دنیا کی حقیقت کو پیش کرنے کے لیے ایک نہایت ہی خوبصورت مثال بیان کی ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص جنگل سے گزر رہا تھا تو اچانک ایک شیر اس کا پیچھا کرنے لگا۔ اب یہ شخص خوف زدہ ہو کر دوڑنے لگا کہ اچانک اس کے سامنے ایک کنواں آیا اور اس شخص نے شیر سے بچنے کے لیے اس کنویں میں چھلانگ لگائی۔ کنویں کے اندر اس شخص کو ایک رسی ملی جو لٹکی ہوئی تھی اور اس شخص نے کسی طرح اس رسی کو پکڑ لیا اور کنویں کے اندر اس رسی سے لٹک گیا۔ اب جب اس شخص کی نظر اوپر پڑی تو اوپر شیر اس کا انتظار کر رہا تھا۔ پھر جب اس شخص کی نظر نیچے پڑتی ہے تو اس کو ایک سانپ جس کا منہ کھلا تھا نظر آتا ہے، اور یہ سانپ بس اس شخص کے انتظار میں ہے کہ کب یہ شخص نیچے گرے گا تاکہ یہ سانپ اس کو ہڑپ لے۔ پھر تھوڑی دیر بعد اس شخص نے دیکھا کہ ایک سفید اور ایک کالا چوہا اس رسی کو کاٹ رہے ہیں۔ اتنے میں اس شخص کو اپنے سامنے شہد کی مکھی کا چھتا یعنی ہنی کوم دکھائی دیتا ہے۔ یہ اس میں انگلی ڈالتا ہے اور اس سے شہد نکال کر اپنے منہ میں ڈالتا ہے۔ اب اس شہد کی مٹھاس کی وجہ سے یہ شخص کچھ وقت، کچھ مومنٹس کے لیے یہ بھول جاتا ہے کہ اوپر شیر اور نیچے سانپ منہ کھول کر اس شخص کا انتظار کر رہے ہیں، اور دو چوہے بھی اس رسی کو کاٹ رہے ہیں جو اس شخص کا واحد سہارا ہوتا ہے۔ صرف اس شہد کی مٹھاس کی وجہ سے اس شخص کو یہ ساری چیزیں بھول جاتی ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ شیر انسان کی موت ہے جو ہر وقت انسان کا پیچھا کر رہی ہے۔ سانپ انسان کی قبر ہے جس میں انسان نے مر کر جانا ہی ہے، جو ہر وقت انسان کا انتظار کر رہی ہے، اور اگر انسان نیک ہوگا تو یہ قبر ریاض الجنت یعنی جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوگا، اور اگر انسان اللہ کا باغی ہوگا تو یہ قبر جہنم کے گھڑوں میں سے ایک گڑھا ہوگا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اس رسی کے بارے میں، جس رسی سے یہ شخص لٹکا تھا، فرماتے ہیں کہ یہ رسی انسان کی زندگی ہے، اور یہ سفید چوہا دن ہے اور کالا چوہا رات ہے جو انسان کی زندگی یعنی اس رسی کو کاٹ رہے ہیں۔ جتنی راتیں اور دن گزرتے جاتے ہیں اتنا ہی انسان کی زندگی کم ہوتی جاتی ہے، اور یہ شہد دنیا کو ریپریزنٹ کرتا ہے جس کی مٹھاس سے انسان اپنی موت، اپنی قبر اور اپنی آخرت کو بھول جاتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس طرح شہد کی مٹھاس نے کچھ لمحے کے لیے، کچھ مومنٹس کے لیے اس شخص کو یہ بھلا دیا تھا کہ شیر اور سانپ اس کا انتظار کر رہے ہیں، اسی طرح دنیا کی یہ آسائشیں، دنیا کی یہ آرائشیں، دنیا کی زیب و زینت اور عیاشیاں ہمیں یہ بھلا دیتی ہیں کہ ہماری بھی موت انتظار کر رہی ہے، ہمیں بھی موت آنی ہے، ہمیں بھی قبر میں جانا ہے، اور ہمیں بھی آخرت کو فیس کرنا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن پاک میں سورۃ القصص کی آیت نمبر 77 میں فرماتے ہیں وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا and don't forget your portion of the dunya، اور دنیا میں سے بھی اپنے حصے کو نظر انداز نہ کرو۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کریمہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ دنیا کا حصہ ہمارا کفن ہے، ہم اس دنیا سے صرف اپنا کفن لے کر واپس جائیں گے۔ وہ کفن جس میں کوئی پاکٹس، کوئی جیب نہیں ہوتے، وہی اس دنیا سے ہمارا حصہ ہے۔ باقی ساری چیزیں، ہماری کار، ہمارا بنگلہ، ہماری شہرت، ہمارا بینک بیلنس اسی دنیا میں رہیں گے۔ یہ اس دنیا کی حقیقت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے انما الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ، یہ دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی ہے
اور تم آخرت کے لیے پیدا کیے گئے ہو۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یعنی جو ہم اس دنیا میں بوئیں گے وہی آخرت میں کاٹیں گے۔ اب اس دنیا کی ریالٹی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح ایکسپلور کیا ہے وہ قابل تحسین ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نہایت ہی خوبصورت حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مالی ولد دنیا۔ یہ ایک لمبی حدیث ہے جس کا ترجمہ یوں ہے، مجھے تمہاری اس دنیا سے کیا سروکار ہے؟ میری مثال تو اس مسافر کی سی ہے جو ایک درخت کے نیچے تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے اس کے سائے میں رکتا ہے اور اس کے بعد وہ اس درخت کو چھوڑ دیتا ہے، کیونکہ اس کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ درخت تو اس کا عارضی، اس کا ٹیمپرری قیام ہے، یہ درخت اس کی منزل نہیں ہے، اس کا گھر نہیں ہے۔ اسی طرح یہ دنیا جس میں ہم رہ رہے ہیں یہ عارضی قیام گاہ ہے، یہ ہمارا اصل وطن نہیں، ہمارا اصل گھر نہیں، ہماری اصل منزل نہیں، بلکہ ہمارا وطن، ہمارا گھر، ہماری منزل، ہماری فائنل ڈیسٹینیشن جو ہے وہ تو آخرت ہے۔ یہ اس دنیا کی حقیقت ہے جس کے لیے ہم اپنی پوری زندگی صرف کرتے ہیں، اور ہم اپنی آخرت جو ہماری اصل منزل ہے اس کو بھول جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی دنیا میں زہد اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں بھی دنیا کی آسائشوں، دنیا کی لذتوں اور دنیا کی عیاشیوں سے بچائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔